ہمارے یہاں تمام معصومین نے اور قرآن نے اور سرکار نے قیاس کو حرام قرار دیا۔ فقہ جعفری اور چاروں فقہوں کا فرق یہ ہے کہ ہمارا امام جو کچھ کہتا ہے وہ قرآن سے کہتا ہے یا قول رسول سے کہتا ہے، یعنی اپنی طرف سے جو بات کہی جائے گی وہ قیاس ہے، اور قیاس حرام ہے۔ قیاس کیوں حرام ہے؟ قیاس اس لیے حرام ہے کہ سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا۔ شیطان نے اللہ پر اپنی رائے پیش کی۔ کس پہ پیش کی؟ بندوں پہ نہیں، فرشتوں پہ نہیں، اپنی رائے اللہ سے اولا کی، قول الہی پر اپنے قول کو بلند کیا، اپنے کو بلند کیا اللہ کے سامنے۔ اس نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب اپنے قیاس یعنی اپنی رائے سے اس نے کہا اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا، میں افضل ہوں، یعنی اپنی افضلیت کا قیاس کیا، جبکہ اس کو اللہ سے پوچھنا چاہیے تھا یہ بتا کہ یہ افضل ہے یا میں افضل ہوں۔ الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ راہ راست پر ہے۔ کون سا عقیدہ ہے ہم لوگوں کا؟ جو رسول اللہ کا علی کے بارے میں تھا۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پوری امت رسول میں دشمنان علی بھی تھے اور منافقین بھی تھے۔ کچھ کہنے جا رہا ہوں، منافقین بھی تھے۔ سورہ موجود ہے منافقوں والا قرآن میں، اس لیے ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور سورہ توبہ 9واں سورہ برات، لفظ برات خود بتا رہا ہے کہ یہ تبرہ والا سورہ ہے۔ تو دو سورے ایسے ہیں، ایک تبرہ کا سورہ 9واں سورہ اور ایک سورہ منافقون۔ اس کے معنی دونوں موجود ہیں امت میں، اور ہر وقت رسول اللہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ شب ہجرت سے لے کر بدر و احد و خندق و خیبر و حنین، کون سا موقع ہے جہاں فضائل نہیں پڑھے؟ لیکن مجھے نہیں ملتا۔ منافقین کی موجودگی ثابت ہے، دشمنان علی کی موجودگی ثابت ہے، لیکن کسی نے رسول اللہ سے یہ نہیں کہا اتنے فضائل نہ پڑھا کیجئے، فساد ہو جائے گا۔ بھی چپ رہے اور دشمنان علی بھی رسول کے سامنے ان کا فضائل ذرا کم کر دیجئے۔ آج کے دور کے منافقین کہتے کم کر دی، ذرا کم کر دیجئے۔ بھئی تو اسی پہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو خراج پیش کروں کہ آپ کسی لمحہ ان بزرگوں کو نہیں بھولتے، تاریخ یاد رہتی ہے آپ کو۔ تاریخیں یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ تاریخ سے 2-3 نام پشتوں کے یاد رکھتا ہے، اس سے زیادہ کا حافظہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کا حافظہ نہیں ہے۔ اور 2-4 ایسے نکل آئیں گے عقل کے بہت اونچے عالم کہ جو بہت کچھ انہیں حافظے میں محفوظ ہو۔ عوام کی بات ہو رہی ہے۔ انگریز کہتا ہے لیکن یہ ایک قوم ایسی ہے جس کو سلسلے سے 14 نام یاد۔ اسی کے ساتھ اس نے ایک اور بات لکھی، وہ بھی سن لیجئے۔ اس نے یہ لکھا کہ میں نے پوری دنیا میں دیکھا کہ جتنی مشہور ہستیاں گزریں
تو عام طور سے ان کا جیسا ان کا بیٹا نہیں ہوا، اور اگر ہو بھی گیا اتنا ہی مشہور ہو گیا، تو پھر تیسری نسل میں اس کا جیسا کوئی نہیں ہوا، اور اگر تیسرا بھی ہو گیا ویسا جیسا پہلا اور دوسرا تھا تو پھر چوتھا ویسا نہ ہوا۔ لیکن یہ حیرت کی بات ہے، پوری کائنات کی ہر قوموں کا مقابلہ کر کے میں بتا رہا ہوں کہ 14 ایک طرح کے سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھا، امام کو قیدی بنایا گیا، قیدی بنا کے راستے بدل بدل کر امام کو ایران بھی لے جایا گیا۔ جب میں ایران میں اس مقام کی زیارت کی جو جگہ غزالی کے نام سے مشہور ہے، اس کے بالکل سامنے جو عمارت ہے اس کے بارے میں ایک تہخانہ ہے، اس میں بیچ میں نیچے تو جب جائیں زیارت کے لیے تو خدام آپ کو بتا دے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں 87 افراد امام حسن کی اولاد سے قید کیے گئے تھے، اور اسی جگہ بعد میں ہمارے امام ہفتم کو بھی قید کیا گیا، پھر وہاں سے بصرے لے گئے، پھر بغداد کے قید خانے میں لائے، قیدی بدلتے رہے، ساتھی بدلتے رہے، پھر تنہا قید کیا گیا کہ کوئی قیدی ساتھ نہ ہو، اکیلے رکھو۔ دربانوں پہ پابندیاں تھیں کہ جو پہرے پر ہوں ان کے عقیدوں کا جائزہ لیا جائے، ان کے عقیدے کے لوگ نہ ہوں، وہ ظالم ہوں جو زیادہ سے زیادہ ظلم کر سکیں، ایسا کرو۔ تو جب مجھے خدام نے بیان کرنا شروع کیا کہ یہاں اتنے افراد امام حسن کے جوان اور بزرگ قید کیے گئے تھے، اور پھر اس میں سے ایک ایک کو نکالا گیا اور قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، باپ کو بیٹے کے سامنے، بیٹے کو باپ کے سامنے، باپ کو بیٹے کے سامنے۔ کیا ظلم ہوا اولاد امام حسن پر؟ اللہ اکبر! جہاں پتہ چلتا اولاد امام حسن اپنے حسن، اپنی خوبصورتی سے پہچان لیے جاتے تھے، جسموں سے خوشبو آتی تھی، زلفیں اور ان کے بال، ان کی روشن پیشانی، اگر 10 برس کا بچہ بھی ہے تو پہچان لیتے تھے یہ اولاد حسن ہے، یہ حسنی سادات۔ امام صادق کے دور میں پورے مدینے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سب کو قیدی بنایا گیا، تو امام نے روتے جاتے تھے اور ان کو الوداع کہتے جاتے تھے جب انہیں قیدی بنا کے لے جا رہے تھے۔ پھر بھی تلاشی جاری رہی، ڈھونڈو کوئی حسنی سید بچے نہ روئے زمین پر۔ آپ دیکھیے کہ حسنی سادات سندھ تک آ گئے، ظاہر ہے کہ انہیں اپنی جان بچانی تھی اور بزرگوں کی وصیت تھی، نکل جاؤ، چلے جاؤ، بصرے کی طرف جاؤ، وہاں سے سمندری راستے سے دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ نسل بچنا مشکل ہو رہا تھا۔ 10 سال کا شہزادہ گرفتار کر کے لائے، یہ موسی کاظم کا دور ہے، بغداد کے محل بن رہے تھے، تو پہلے جب بنیاد بناتے تھے تو اس میں سید کا لہو ڈالتے تھے اور پھر لاش کو اس کے اندر دفن کر کے اس پہ محل تعمیر کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جو گارا ہوتا تھا، یعنی جو مٹی ہوتی تھی، اس کو لہو میں مٹی کو بنا کے گارا بناتے تھے اور پھر اس سے اینٹوں پہ پلاسٹر رکھ کے پھر دوسرا بلاک یا دوسری اینٹ رکھتے تھے، لہو سے گارے بنائے۔ 10 سال کا بچہ ہے، راوی کہتا ہے ہم ادھر سے گزر رہے تھے اور معمار
دیواروں کو اونچا کر رہے تھے. ابھی دیوار سینے تک آئی تھی اور بچے کو چن رہے تھے, شہزادے اولاد حسن کو, اور یہاں تک دیوار اٹھ چکی تھی. میں نے منظر دیکھا اور میں منہ کو موڑ کر چپکے نکلا کہ اگر میری نظر بھی پڑ گئی تو میں مجرم قرار پاؤں گا, بادشاہ کو خبر ہوگی. تو اپنی جان بچا کے نکل رہا تھا. شہزادے نے آواز دی, مسافر منہ موڑ کے جا رہا ہے, کیا ہمارے نانا کی اولاد کا احترام ختم ہو گیا؟ کیا ہمارے نانا کی امت میں تو نہیں ہے؟ اب راوی کہتا ہے میں رک گیا, میں ٹھٹک کے رک گیا, میرے قدم زمین پر جم گئے, میری آنکھ سے آنسو چلے اور میں نے دیکھا دیوار اٹھانے والے بھی رو رہے تھے, اینٹوں پر اینٹ رکھ رہے تھے لیکن رو رہے تھے. دیوار اونچی ہو رہی تھی. میں رکا, میں نے کہا شہزادے کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ کہا ایک پیغام ہے, زیادہ زحمت نہیں ہے تم کو, ایک پیغام ہے. کہا فرمائیے. کہا ابھی دیوار میں چن دیا جاؤں گا نا, تم جاؤ اپنے راستے جاؤ, لیکن ایک کام کر دینا, ذرا مدینے چلے جانا. شہزادے میں مدینے جا کے کیا کروں گا؟ محلے بنی ہاشم میں جانا, وہاں میرا کیا کام ہے؟ جانا اور میری ماں سے کہنا, بس اتنا کہہ دینا, دروازے پہ پکار کے کہہ دینا. آخری جملہ سنیے گا روایت کا, قیامت ہے. مناقب شہر آشوب نے یہ روایت لکھی ہے, اور بھی بہت سے مورخین نے لکھی ہے, لیکن جب پہلی بار پڑھی تو میرا کلیجہ کانپ گیا. 10 سال کا بچہ بول رہا ہے, جیسے کربلا سامنے نظر آ رہی ہے. دور موسی کاظم کا ہے مگر کربلا نظر آ رہی ہے. ایک بار کا جانا میری ماں سے کہہ دینا اب انتظار نہ کریے گا, بیٹا واپس نہیں آئے گا. تو میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادے مجھے کیا پتا آپ کی ماں کا گھر کون سا ہے. کہا محلے بنی ہاشم میں جانا, ایک گلی سے مسلسل گھر سے رونے کی آواز آئے گی. ایک ماں راتوں دن پکار, ارے میرا لال, جس گھر سے رونے کی آواز آئے سمجھ جانا وہ میری ماں ہے. رات بھر روتی ہے, دن بھر روتی ہے, انتظار کر رہی ہے. کہنا اب بیٹا واپس نہیں آئے گا, انتظار نہ کیجیے.